السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جب امام حسین اس سرزمین پر پہنچے تو آپ نے ایک ایسا جملہ فرمایا جسے سن کے دل کانپ جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ 2 محرم کو کیا ہوا اور کربلا کی داستان کس طرح شروع ہوئی۔ سن 61 ہجری کا محرم شروع ہو چکا تھا۔ امام حسین مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے عراق کی جانب سفر کر چکے تھے۔ راستے میں مختلف مقامات گزرتے ہوئے آپ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار 2 محرم کو قافلہ ایک میدان میں پہنچا۔ امام حسین نے دریافت فرمایا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا، یہ غزیرہ ہے۔ پھر عرض کیا گیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی امام حسین رک گئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں غم اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی ہماری قیام گاہ ہے، یہی ہماری منزل ہے اور یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر قافلے کے لوگ خاموش ہو گئے۔ کربلا کا میدان بظاہر ایک عام صحرا تھا۔ چاروں طرف ریت ہی ریت، دور تک درخت نہیں تھے۔ گرمی شدید تھی، پانی کے وسائل محدود تھے۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہی زمین تاریخ اسلام کا سب سے اہم مقام بننے والی ہے۔ حسین نے حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائیں۔ اہل بیت کے خیمے الگ لگائیں گے۔ بچوں اور خواتین کے لیے انتظام کیا گیا۔ ساتھیوں نے قیام کی تیاری شروع کر دی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ صرف چند دن بعد یہ خیمے آزمائش کا مرکز بن جائیں گے۔ امام حسین کے ساتھ 72 کے قریب جانثار تھے۔ ان میں اہل بیت بھی تھے اور وفادار ساتھی بھی۔ تعداد کم تھی لیکن ایمان مضبوط تھا۔ 2 محرم کا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مزید واضح ہونے لگے۔ امام حسین جانتے تھے کہ وہ ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آپ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، آپ حق اور سچائی کا پیغام زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد آنے والے دنوں میں مختلف واقعات پیش آئے۔ پانی کی پابندیاں لگیں، مشکلات بڑھتی گئیں، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ 2 محرم کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اگر حق پر ہو تو مشکلات سے نہیں گھبراتا۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو شاید دنیا کی نگاہ میں یہ ایک عام سفر کا اختتام تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا باب کی شروعات تھی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سوچیے، ایک طرف اہل بیت کے ننھے بچے، خواتین، جوان موجود تھے اور دوسری طرف آنے والے حالات کی سختی۔ اس کے باوجود امام حسین کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ آپ جانتے تھے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ کردار، وفاداری اور قربانی کا نام ہے۔ یہ وہی زمین تھی جہاں حضرت عباس وفا کی مثال بنے۔ یہ وہی زمین تھی جہاں حضرت علی اکبر جوانی کی عظیم قربانی پیش کریں گے۔ یہ وہی زمین تھی جہاں حضرت قاسم شجاعت کی مثال قائم رہے گی۔ اور یہ وہ زمین تھی جہاں امام حسین حق کی خاطر اپنی جان قربان کر کے دنیا تک ایک پیغام چھوڑ جائیں گے۔ اسی لیے 2 محرم صرف ایک تاریخ ہی نہیں بلکہ کربلا کی داستان کا آغاز ہے۔ 2 محرم صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی یاد ہے جس نے عاشوراء کے عظیم پیغام کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان کربلا کو صبر، وفا، قربانی اور حق کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام۔